أخاف من عوفة أخاف من عوفة أخاف من عوفة أخاف من عوفة أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أقدر ظروفك طويلة رحلتي وأخاف برجعتي بعد ما أشوفك. کاروان عشق ہر سفر ایک منزل کی طرف بڑھتا ہے، مگر کچھ سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عشق، عقیدت اور معرفت کی نئی منزلوں سے آشنا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کاروان عشق۔ آج لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے ایک بابرکت اور روح پرور سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہماری پہلی منزل نجف اشرف ہے، جہاں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری اور زیارت کی سعادت نصیب ہوگی۔ نجف اشرف میں چند روزہ قیام، مقدس مقامات کی زیارت اور روح پرور لمحات سمیٹنے کے بعد ہمارا قافلہ نجف اشرف سے کربلا المقدسہ کی جانب پیدل روانہ ہوگا، تاکہ شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری پیش کر سکے اور اس عظیم سفر وفا، عشق اور عقیدت کا حصہ بنے۔ اس پورے روحانی سفر کے دوران ہم زائرین کے جذبات، ان کی دعاؤں، مقدس مقامات کی زیارات، تاریخی مقامات اور راستے کے ایمان افزو مناظر آپ کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کریں گے۔ ہم زائرین کے جذبات، ان کی دعاؤں، مقدس مقامات کی زیارات، تاریخی مقامات اور راستے کے ایمان افروز مناظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کریں گے، اور پھر اسی سفر کی مکمل رودات ایک خصوصی ڈاکیومنٹری کی صورت میں اہل بیت ٹی وی کے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ آئیے اس کاروان عشق میں ہمارے ساتھ رہیے، جہاں پر ہر قدم محبت اہل بیت علیہ السلام کا پیغام دیتا ہے، ہر منزل عقیدت کی ایک نئی داستان رقم کرتی ہے، اور ہر لمحہ دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے منور کر دیتا ہے۔ دیکھیے کاروان عشق صرف اہل بیت ٹی وی پر۔ نجف اشرف میں مولا امیر المومنین یعصب الدین قائد غر محجلین الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اقدس کی پرنور زیارت سے ہمارے روحانی سفر کا آغاز ہوا۔ کٹا دیا سر کو اسی بنا یہ صرف ایک پیدل سفر نہیں تھا، بلکہ کاروان عشق کے اس عظیم روحانی سفر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کا ایک عہد تھا۔ ہمارا مقصد مختلف مقامات کی ریکارڈنگ کرنا، اس سفر کی روحانی کیفیات کو دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانا اور اہل بیت ٹی وی کے ذریعے اس عظیم اجتماع کی براہ راست جھلکیاں پیش کرنا تھا۔ تجھے نہیں ہے علی سے الفت، تجھے نہیں ہے علی سے الفت، یہ تیری ماں کی خطا۔ یوں یوں ہم نجف اشرف سے کربلا کی جانب بڑھتے گئے۔ راستے میں ایسے ایمان افروز مناظر سامنے آئے جو ہر سال دنیا بھر سے آنے والے کروڑوں زائرین کو فرط حیرت، عقیدت،
محبت کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ ہر چند قدم کے فاصلے پر خدمت کے مراکز، جنہیں موقف کہا جاتا ہے، زائرین کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ کہیں بڑے بڑے دیگچوں میں تازہ کھانا پک رہا تھا، کہیں چائے اور قہوے کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ کہیں ٹھنڈے مشروبات پیش کیے جا رہے تھے تو کہیں آرام کے لیے ایئر کنڈیشن ہال موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والا منظر خدمت کا جذبہ تھا۔ لوگ پانی، کھانا اور دیگر ضروری اشیاء ہاتھوں میں لیے راستے پر کھڑے رہتے ہیں اور محبت بھرے انداز میں اصرار کرتے ہیں، زائر ہماری یہ خدمت ضرور قبول کیجیے۔ اگر کوئی زائر شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے تو بعض خدمت گزاروں کے چہروں پر اداسی جھلکنے لگتی ہے، گویا وہ اپنی خدمت نہیں بلکہ اپنا عشق بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں پیش کر رہے ہوں۔ اسی راستے میں ننھے ننھے بچے بھی اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی اپنی جیب خرچ سے خریدے ہوئے ٹیشو پیپر تقسیم کر رہا ہے، کوئی پانی اور جوس کی بوتلیں لیے زائرین کی خدمت میں کھڑا ہے۔ ان معصوم چہروں پر خدمت کا جذبہ اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ جب حب اہل بیت علیہ السلام نسل در نسل منتقل ہونے والا ہے، ایک زندہ پیغام ہے۔ راستے میں ایسے زائرین بھی دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل بھر آتا ہے۔ عمر رسیدہ بزرگ، کچھ ویل چیئر پر اور کچھ لاٹھیوں کے سہارے، جسمانی کمزوری کے باوجود مسلسل اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ سفر آسان نہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جینٹس سیکشن میں، یہ مساج روم ہے، اور جو لوگ خستگی محسوس کرتے ہیں، چونکہ مشائع 3 دن تقریباً 3 سے 4 دن جو لگ جاتے ہیں باقاعدہ نجف سے کربلا پہنچنے میں، تو ابھی ہم آپ کو وہاں پر دکھایا تھا جو پیروں میں لوگوں کے چھالے وغیرہ تھے، تو وہاں پر ڈاکٹرز اور جو ہے وہ میڈیکل اسٹاف ان کو ٹریٹمنٹ دے رہا تھا۔ یہاں پر ان چیئرس بٹھا کے جو ہے وہ مساج کیا جا رہا ہے، باڈی کو ریلیکس کیا جا رہا ہے تاکہ آگے کربلا جانے کے لیے آمادگی جو ہے وہ بڑھ سکے اور جسم کی جو خستگی ہے وہ دور کی جا سکے۔ یہ جینٹ سیکشن ہے، اس کے علاوہ خواتین کا سیکشن الگ ہے، مگر ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ حجاب کا معاملہ ہے۔ ہم یہاں پر دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری نہیں اس میں مشایا ہو رہا ہے، اور نجف سے کربلا کی طرف مومنین جو ہے وہ عازم سفر ہیں، تو جو خستگی محسوس کرتے ہیں ان کو یہاں پر جو ہے وہ ہر طرح کا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، میڈیسن سے لے کے اور جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ مساج وغیرہ، اور اس کے علاوہ کھانے پینے اور تمام چیزوں کا، چائے وغیرہ کا، پانی کا، واش رومز، ٹوائلٹس۔ رحمان الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم پول نمبر 327 موکب ہند کے اوپر موجود ہیں۔ کاروان ہند کے نام سے یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری سروسز مومنین کو دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، جینٹس ڈاکٹر الگ ہیں، لیڈیز ڈاکٹر الگ ہیں، جینٹس مساج کرنے والے جسم کو وہ الگ ہیں، لیڈیز مساج روم الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹوائلٹ، واش روم، تمام نہانے کا بندوبست، اس کے علاوہ مسجد ہے اندر جہاں پر باقاعدہ استراحت کا انتظام بھی ہے۔ بہت کچھ یہاں پر ہے، تو ہم اندر جاتے ہیں اور آپ کو تمام چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قریب سے دکھاتے ہیں، یہ آپ دیکھیے، یہ ساری فری سروسز ہیں مومنین کے لیے، عزاداروں کے لیے جو مشایا کرتے ہوئے نجف سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی طبی سہولت موجود ہے۔ مردوں کا سیکشن الگ ہے، عورتوں کا سیکشن الگ ہے۔ یہاں پر مردوں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میڈیکل ایڈ دی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔
اور ہم پھر بتاتے چلیں کہ یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے, سارے رضاکار ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. جی ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام سر؟ ڈاکٹر مہدی حسین کپاسی. ڈاکٹر مہدی حسین صاحب, یہاں پر کس طرح کی سروسز دی جا رہی ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے پلیز؟ الحمدللہ جو بھی زائرین آتا ہے اس کے لیے سبھی طرح کی سروسز پرووائڈیڈ ہے. سبھی طرح کی میڈیسنز اویلیبل ہے. کسی کو کوئی ڈریسنگ کرنا ہے, کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے, سبھی طرح کا ہم لوگ نے سیٹ اپ رکھا ہے. اگر جیسے کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی بیہوش ہو گیا یا کچھ, ہم لوگ نے آئی وی لائنس نے سب اسٹریچر وغیرہ, بیڈ بھی ہے. یس سب بیڈ بھی ہے, سب آلموسٹ سب دوائیاں بھی ہے ہمارے پاس. ماشاءاللہ. کسی کو نیبیولائزر کی ضرورت ہو, نیبیولائزر کی کسی کو ضرورت ہو تو نیبیولائزر بھی ہے ہمارے پاس. کسی کو کوئی سانس لینے میں دقت ہو, نیبیولائزر بھی ہے. ڈائبٹیز کی دوائی ہے ہمارے پاس, سب دوائی آلموسٹ. ہاں سمجھ بھائی ذرا یہ یہاں پر بھی دکھائیے, یہاں پر بھی دکھائیے. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں. ابھی ہم پہلے گئے تھے جو جین سیکشن تھا, جہاں پہ ہم نے ڈاکٹر سے بات کرائی, تمام میڈیسن دکھائی, تو ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا, لوگوں کے پیروں کے چھالے وغیرہ فرسٹ ایڈ دی جا رہی تھی. اب یہ خواتین کا سیکشن ہے, یہاں پر لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر کتنے پیشنٹس روزانہ آتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ آلموسٹ 200 300 روز آتے ہیں لوگ. تو اس میں کس طرح سے زیادہ, یعنی جیسے مطلب جیسے پین میڈس دیتے ہیں سب کو, انالجیسک وغیرہ, کوئی ایمرجنسی رہی ہو ٹھیک کرتے, بلسٹرز وغیرہ سب ٹھیک کرتے. جیسے ادھر ہم گئے تھے تو لوگوں کے پیر وغیرہ کے چھالے وغیرہ پڑ ہاں, تو وہ بلسٹر سارا ٹریٹمنٹ سیم وہی پروویژن کیا ہوا ہے. بلسٹر سیکشن, میڈیسن سیکشن سب الگ الگ سب کچھ ہے. تو یہاں پہ ساری میڈیسن اویلیبل ہیں کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی دقت جو ہے وہ راستے میں نہیں ہے. اور ٹرانسلیشن کے لیے بھی ہے ہمارے پاس. اچھا ہاں, ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں ہر چیز یعنی کے لیے. عربک پرشین ٹرانسلیٹرز ہے جی, تو کیا پرابلم ہے وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. جی بالکل. آپ چاہیں تو تھوڑا سا آگے سے, ہاں لے لیں, بنا کے آ جائیں, میں کھڑا ہوں, ٹھیک ہے. جی ناظرین, آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں. تھوڑی میڈیسنس یہاں پہ موجود ہیں اور کچھ جو ہے وہ ظاہرہ موجود ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, جن کو میڈیسن دی جا رہی ہے. چونکہ خواتین کا سیکشن ہے تو ہم جو ہے وہ آپ کو دور سے دکھا کے اور تمام چیزیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس قدر میڈیسن, سارے نیبولائزرز اور تمام چیزیں وہ موجود ہیں یہاں پہ. جی ناظرین, اس وقت ہم نجف سے کربلا کی طرف مشی کرتے ہوئے موقع ام البنین کے اوپر یہاں پر حاضر ہیں, اور یہاں پر جو شاندار خدمات مومنین کے لیے مہیا ہیں, سروسز دی جا رہی ہیں, ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. اس وقت ہمارے ساتھ مشہور معروف شخصیت, یقیناً آپ کی شخصیت کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے, امیر تکلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب, کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. اللہ آپ کو سلامت رکھیں, آپ کی زحمات کو آپ جس طرح محمد والے محمد کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھیں. جزاک اللہ.
میر صاحب یہاں پر جو سروسز دی جا رہی ہیں لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے میں چاہوں گا کہ کچھ اپنی زبان سے اس چیز کو بیان کیجیے. جی یہ سلسلہ ہمارا تقریباً 12-15 سال پہ محیط ہے. جب پہلے شروع کیا گیا تھا معجز حیدر جو میر حسن میر صاحب کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا. اور مختصراً میں بتاتا ہوں وقت زیادہ ہو جائے گا میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے. اور ایک چھوٹی سی ایک دیگ میں کچھ سوجی کا حلوہ بنا کے انہوں نے اپنے پرخلوص انداز میں 2-4 لوگوں کے ساتھ مل کے یہاں سے آغاز کیا تھا 10-12 برس پہلے. اور آج الحمدللہ جو ہے یہ اتنی بڑی جگہ 100 میٹر بائی 50 میٹر کی جگہ ہم نے خریدی اور پھر یہاں موقع بنایا گیا. اور 2 ہالز ہیں لیڈیز جینٹس کے لیے, تقریباً 1000 لوگوں کے سونے کا اہتمام ہے تقریباً. اور اسی طرح سے کھانے کا سسٹم ہے, ایرانی کھانا, پاکستانی کھانا, چائے اور نواز کا اہتمام یہ مسلسل جاری ہے. اور اس کے علاوہ عزاداری روزانہ اور باقاعدہ جو آفیشیل 3 دن کی عزاداری ہے وہ کل سے انشاءاللہ شروع ہوگی. بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جزاک اللہ. مولا آپ کی تمام توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. بڑی نوازش. بہت بڑا کام ہے. جب اندر فارمیسی دیکھنے گیا ہوں جی ہاں, اور جس طرح لوگوں کے چھالے پھاڑے جاتے ہیں, اب یقین کریں جی ہاں جی ہاں یہ مولا کا اعجاز ہے کہ کس طرح سے بے لوث خدمت کی جا رہی ہے. جی ایسے ہی ہم خود دیکھ کے بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جو خادمین ہیں اتنی سخت دھوپ میں اتنی گرمی میں جو عزادار مولا کے ماتمدار چل رہے ہوتے ہیں جس ولولے کے ساتھ یقیناً وہ قابل ستائش ہے. اس کا اجر ہم یہ کیا میڈیکل کی صورت میں یا کیا استراحت کا جو ہال ہیں یا کیا دے سکیں گے. یہ تو اجر جناب سیدہ یہ بھی ڈیوٹی ہے اور وہ بھی اپنے جی یہ توفیق منتخب بندوں کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. ہر ایک سے خدا ڈیوٹی لیتا بھی نہیں. جی ہاں یہ توفیق ہے بی بی کی. آپ دعا فرمائیں کہ جو ہے جناب ام البنین کے نام سے موقع یہ منسوب ہے. جیسے انہوں نے امام حسین کے بچوں کی خدمت کی ساری زندگی, اپنے بچوں کو یہی درس دیا کہ سیدہ کے بچوں کی خدمت کرنی ہے. نام رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا ام البنین کہ ہم امام حسین کے عزاداروں کی خدمت کر سکیں. آپ یہ مولا ہمیں کامیاب فرمائیں. آپ حضرات دعا فرمائیں. بڑی نوازش. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہم مشی کرتے ہوئے نجف سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں موقع ام البنین پہ ہم اس وقت موجود ہیں, پول نمبر 1176 کے اوپر. اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں, عزاداری کا سیٹ اپ پورا, مجالس کا. اس کے علاوہ جو دوسرا سیٹ اپ ہے ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں پر کس طرح سے جو لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے جو ہے وہ ان کو ڈریسنگ کی جا رہی ہے, ان کے جو ہے وہ مساج کیا جا رہا ہے, ان کے جو چھالے پیروں کے پھاڑے جا رہے ہیں, اس بارے میں ذرا ہم معلومات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب میرا نام ڈاکٹر ذیشان حیدر ہے اور میں اس ام بنین کے جو ہے میڈیکل ٹیم کو جو ہے وہ لیڈ کرتا ہوں. آپ کہاں سے ہیں؟ میں بیسیکلی کراچی سے ہوں اور میں جی کراچی سے آیا ہوں اور میں ایک لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں وہاں پہ. اور یہاں جو ہماری میڈیکل ٹیم ہے اس کے کافی جو ہے وہ 2 پارٹس ہیں, میل اور فیمیل سائڈس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے 3 بیسیکلی ہم جو ہیں میڈیکل ڈاکٹرس ہیں, والنٹیئرس ہیں ہمارے, اور اس کے بعد ہمارا فارمیسی کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس وقت اس موقع پہ ہمارے ساتھ تقریباً 10 کے قریب ڈاکٹرس ہیں, میل اینڈ فیمیلس, جو مختلف اسپیشلٹی کے ڈاکٹرس ہیں, اور اراؤنڈ 40+ والنٹیئرس ہیں, اور ہمارے جو ہے فارمیسی وغیرہ کا. یوں ان روح پرور مناظر کو محفوظ کرتے ہوئے ہم بالآخر کربلا المقدسہ پہنچ گئے. جیسے ہی حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام اور غازی ابو الفضل العباس علیہ السلام کے روضہ مقدسہ پر ہماری ان نگاہوں کے سامنے آئے, ہماری نگاہیں اس پر پڑیں,
آنکھیں بے اختیار اشکبار ہو گئیں، دل ایک عجیب سکون سے بھر گیا، اور یوں محسوس ہوا کہ کاروان عشق کا ہر قدم ہمیں ایک ایسی روحانی منزل تک لے آیا ہے جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ صرف نجف اشرف سے کربلا المقدسہ تک کا سفر نہیں تھا، یہ دل سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا سفر تھا۔ کربلا پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل میں پہنچ کر ہم نے اپنا سامان رکھا، لیکن ہمارا اصل کام ابھی شروع ہونا تھا۔ اگلا مرحلہ تھا روضہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے میڈیا آفس سے میڈیا پاس حاصل کرنا۔ یہی وہ پاس ہوتا ہے جس کے ذریعے روضہ مبارک کے اندر ریکارڈنگ اور براہ راست نشریات کی اجازت ملتی ہے۔ پاس ملتے ہی ہماری مصروفیات کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم روضہ امام حسین علیہ السلام کے میڈیا اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس اسٹوڈیو کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ اس کی کھڑکیوں سے ایک ساتھ روضہ امام حسین علیہ السلام اور روضہ غازی ابو الفضل العباس علیہ السلام کے دلکش مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور یہ چیز ہمیں عاشورہ کے بعد 40 پر واضح صورت میں نظر آتی ہے۔ حسین ابن علی نے زندگی کی آخری سانس تک فقط ذکر خداوندی کیا، بلکہ کہیے تو یوں کہوں کہ سے بھی وہ سر فقط ذکر خداوندی کرتا رہا۔ مختلف زاویوں پر نصب کیمرے حرم کے اندرونی اور بیرونی مناظر براہ راست دنیا بھر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بین الحرمین میں مختلف مقامات سے اپنی رپورٹس کبھی روضہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سامنے، کبھی روضہ غازی ابو الفضل العباس علیہ السلام کے سامنے، اور کبھی کربلا کی گلیوں میں چلتے ہوئے۔ راستے میں دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے زائرین سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے جذبات سنتے ہیں اور ان کے پیغامات اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کئی سالوں سے ماشاءاللہ مسیرۃ الاربعین میں شرکت کر رہے ہیں، مولا کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس دفعہ یہ ایام شدید ترین گرمی کے ایام ہیں، اور پچھلے 40 کے مقابلے میں اس دفعہ آپ نے کیا فرق دیکھا جوش و جذبے کے اندر؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سال مجمع پچھلے سالوں کے سے بہت زیادہ ہے، اور دوسرا وہ جذبہ، وہ گرمی کی شدت جو ہے اس جذبے کو کم نہیں کر پائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین اپنا قرض ادا کر رہی ہے۔ یہاں بھوکا پیاسا حسین ذبح ہوا تھا، قدم قدم پہ آپ کو پانی، کھانا، رہائش سب کچھ ملتا ہے۔ یہ زمین اپنا قرض ادا کر رہی ہے۔ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ کو ظاہر امام حسین السلام کے جذبات پہنچانے کی کوشش کی ہم نے۔ بالکل آغا صاحب نے درست فرمایا کہ زمین اپنا قرض ادا کر رہی ہے، یقیناً یہ وہی زمین ہے، اور جس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر مولا ابو الفضل عباس کے 2 شانے قطع ہوئے تھے ہمارے لیفٹ اور رائٹ پہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مرکز ارشاد التاہین پر۔ یہ جو ہے وہ گائیڈنس سینٹر ہے فار لاسٹ اینڈ مسنگ پلگرمز، جو لوگ کھو جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر رپورٹ کی جاتی ہے۔ یہ مختلف زبانوں میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، یا آپ کو بھی بعض دفعہ
जो इंसान ढूंढ रहा होता है उसको ही माइक दे देते हैं कि भाई अपनी ज़बान में आप ऐलान कर दें. यहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये अरेंज करते हैं और बाकायदा ऐलान करते रहते हैं उस वक्त तक जब तक जो है वो पहुँचा ना दें जिसका खोया है. तो ये हर जगह जगह पर कुछ कुछ फासलों के ऊपर ऐसे मरकज़ बने हुए हैं. अगर कोई बच्चा छूट जाए, कोई मिसिंग हो जाए तो उसके लिए ये यहाँ पर जो है वो गाइडेंस सेंटर है. यहाँ से इसी दौरान बरतानिया में मौजूद अहले बैत टीवी के स्टूडियो से हमारे सीनियर एंकर पर्सन जनाब मोहम्मद फ़ारूक नज़र साहब अपने मेहमानों के साथ प्रोग्राम की मेज़बानी करते हैं और हम करबला से बराह रास्त इनके साथ शामिल होते हैं. दुनिया भर से फ़ोन कॉल्स मौसूल होती हैं. लोग अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआओं की दरख्वास्त करते हैं. अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर करबला में दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन और अज़ादार जमा होते हैं. अपने अपने होटलों और क़यामगाहों से मातमी दस्तों की सूरत में निकलने वाले ये काफ़िले नुहा व मातम करते हुए करबला की गलियों से गुज़रते हैं और रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हाज़िरी देते हैं. ज़ियारत के बाद ये मातमी दस्ते बैनुल हरमैन से होते हुए रोज़े अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं. जहाँ वो अक़ीदत और एहतराम के साथ मातम और सलाम पेश करते हैं. अज़ादारी और ज़ियारत की सादत मुकम्मल करने के बाद ये काफ़िले वापस अपने होटलों या दीगर रिहाइश गाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं. अरबईन के इन दिनों में करबला की फ़िज़ा हर वक्त दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए अज़ादारों के नौहों, सलामों और ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुअत्तर और गूंजती रहती है. दिलचस्प बात यह है कि इन ज़ायरीन में बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके पास होटल में रहने की बाकायदा जगह मौजूद होती है, मगर इसके बावजूद वो बैनुल हरमैन के अतराफ़ सायेदार मकामात और खुले आसमान तले आराम करना अपनी सादत समझते हैं. जब हमने इनसे पूछा कि इनके पास होटल मौजूद है फिर भी आप यहाँ क्यों सो रहे हैं, तो उन्होंने मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब दिया, हमारे पास होटल ज़रूर है लेकिन रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के जवार में चंद लम्हे गुजारना, यहाँ आराम करना और इस फ़िज़ा में शब बसर करना हमारे लिए एक अजीम सादत है. इसलिए हम बार बार यहाँ आते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, फिर ज़ियारत करते हैं और दोबारा यहीं आ जाते हैं. यही वो वालियाना मोहब्बत है जो ज़ायरीन को हर आसाइश से बढ़कर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जवार को तरजीह देने पर आमादा करती है.
لیکن ہماری ذمہ داریاں یہیں ختم نہیں ہوتیں۔ اربعین کے بعد روضہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کانفرنس ہال میں ایک عظیم بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے پر محیط اس کانفرنس کی مکمل ریکارڈنگ اہل بیت ٹی وی کے لیے ہماری ٹیم انجام دیتی ہے۔ اگلے روز روضہ مبارک کے اندر پاکستان کے معروف نوحہ خواں جناب میر حسن میر سلام اور نوحے پیش کرتے ہیں۔ اس روح پرور محفل کو بھی ہم مکمل طور پر ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ دنیا بھر کے عاشقان اہل بیت اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور پھر واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ چند آخری زیارتیں، چند آخری دعائیں اور دل میں بے شمار یادیں۔ ہم کربلا کے ان مقدس مناظر کو اپنی آنکھوں میں سمیٹے اور دعاؤں کا سرمایہ اپنے ساتھ لیے برطانیہ واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے، کربلا سے واپس آنے والے صرف اپنے وطن لوٹتے ہیں، ان کے دل ہمیشہ کے لیے کربلا میں ہی رہ جاتے ہیں۔ مولا تہاڈی عزاداری قبول فرماوے۔